إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال تعالى في موضع آخر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث. محترم سامعین، دینی بھائیوں، بزرگوں، خطبہ حاجہ کے بعد قرآن کی ایک آیت پڑھی گئی جو ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، مشہور آیت ہے، عنوان آج کا جو دیا گیا تھا وہ بہت عجیب ہے، شاید بہت کسی کو سمجھ نہیں آئے، اس وجہ سے لکھے بھی نہیں۔ ذمہ دار نہیں، ذمہ دار بنو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر کچھ ذمہ داری ایسی رکھی ہے جو اس کے پاس آنی ہی ہے، اس سے وہ بچ نہیں سکتا، اور کچھ ذمہ داری ایسی ہے جو انسان خود لیتا ہے، اگر نہیں لے تو اس کو ملتا بھی نہیں ہے۔
انسان کے پاس دو قسم کی ذمہ داری ہے جو انسان سے تعلق رکھتی ہے، مخلوق سے تعلق رکھتی ہے. ایک وہ جو واجبی ہے اس کو نبھانا ہی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ سب کے اس میں ڈالے ہیں. اور ایک ذمہ داری جو انسان خود جا کر کے لیتا ہے. پہلی ذمہ داری تو انسان کی گھر کی ذمہ داری ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تنبیہ کر دیے، سب کو آگاہ کر دیے، کہہ دیے الا، ہوشیار ہو جاؤ، کان کھول کر اچھے سے سن لو. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی راعی ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے، ذمہ دار ہے، اور سب کو جو ہے اس کے ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. انسان کیا کیا اپنی ذمہ داری نبھایا، کتنا نبھایا، کیسے نبھایا، اور مکمل طور پر اس کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا، قیامت کے دن انسان کو اس کا جواب دینا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ذمہ داریاں ہیں وہ گناتے ہیں. یہ جو ذمہ داری ہے یہ بہت بڑی چیز ہے انسان کے پاس. جو اس ذمہ داری کو اچھے سے نبھا لیا وہ کامیاب ہے، اور جو اس ذمہ داری کو اچھے سے نہیں نبھایا وہ بندہ ناکام ہے. حقوق اللہ جو ہے، اللہ کے جتنے حقوق ہیں وہ تو انسان اگر اس میں کوتاہی کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر حقوق العباد میں کمی ہو، اگر حقوق العباد میں کوئی کمی ہو تو وہ معاف ہونے والا نہیں ہے. مشہور حدیث ہے، ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں اتدرون ما المفلس، مفلس کون ہے جانتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفلس بندہ وہ ہے جس کا نہ ہی پیسہ ہے نہ ہی روپیہ، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، وہ مفلس بندہ ہے، وہ غریب بندہ ہے، وہ فقیر بندہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وہ مفلس نہیں ہے، بلکہ اصل مفلس، اصل فقیر، اصل غریب بندہ وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ کے ساتھ آئے گا. یاتی بصلاۃ وصیام وصدقہ، کہتے ہیں وہ جو بندہ ہے نمازوں کے ساتھ، کیا ہے، روزوں کے ساتھ اور دوسرے نیکیوں کے ساتھ آئے گا، لیکن کیا ہے، قد شتم ھذا وضرب ھذا واکل مال ھذا وقذف ھذا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک بیان کی، کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی کا حق لیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کا مال کھایا، آخر تک. تو کیا ہے، سب کوئی جو ہے کھڑے ہو کر کے ہے اللہ کیا ہے ہمارا حق دے دے، یہ ہمارے اوپر ظلم کیا تھا، ہمارا حق نہیں نبھایا. وہاں سے کیا ہے، یہ تو دوسرے لوگ ہیں. اس کے بعد جو اپنے گھر والے ہیں، وہ بھی آ جا رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ یہ جو ہے اپنے حق کو نبھایا نہیں ہے، یہ خیانت کیا ہے. سل ھذا خاننی، اے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیے آپ، اس نے میری خیانت کی ہے. حقوق العباد بہت زیادہ ڈینجر ہے، اس کو نبھانا بہت بڑی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں، سنو تم میں سے ہر کوئی راعی ہے، ہر کوئی ذمہ دار ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا قیامت کے دن. کیسے ذمہ داری نبھایا یہ پوچھا جائے گا. کہتے فالامام راع، کیا ہے، امام جو ہے، جو لیڈر ہوتا ہے وہ کیا ہے، راعی ہے، وہ ذمہ دار ہے. جہاں جس چیز کا امام ہو
جس چیز کا لیڈر ہو وہ کیا ہے؟ امام ہے. اور وہ ذمہ دار ہے، اس کو جو ہے اس کے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. آپ کسی چیز میں بھی لیڈر ہے، کسی چیز میں بھی لوگ آپ کو مانتے ہیں، لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، اگر آپ اپنا حق نہیں نبھاتے تو قیامت کے دن آپ کی بھی پکڑ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے حدیثوں میں جو ہے اس ذمہ داری کو کتنے اس سے بیان کرتے ہیں، اور خیانت داری سے، دھوکہ داری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ڈراتے ہیں. آج ہمارے یہاں دیکھیے کسی کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے، چاہے کیسا بھی ذمہ دار ہو، چاہے گھر کا ذمہ دار ہو، علاقے کا ذمہ دار ہو، ملک کا ذمہ دار ہو، مسجد کا ذمہ دار ہو، کہیں کا بھی ذمہ دار ہو، آپ ان کو جو ہے دیکھیے کہ وہ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں کہ نہیں نبھاتے. دوسری بات، دوسرے لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ ذمہ دار تو نہیں ہیں لیکن کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر ایک علاقہ کا کونسلر ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے بھائی؟ اس کے علاقے کا جو ہے سب کچھ دیکھ بھال کرے گا، راستہ صاف رکھے گا، کون کیا کرتا ہے، صحیح سے کھاتا پیتا ہی کہ نہیں، کسی کے لیے کوئی ہے کہ نہیں، کوئی فقیر ہے تو اس کا انتظام کرنا، سب کچھ اس کا ذمہ داری ہے. لیکن سوال یہ ہے آپ سے ہے کہ آپ اس محلے میں رہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ محلے میں کچرا گرا ہوا ہے، آپ اس کو صاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے محلے میں ایک فقیر بندہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کو کھانا دیے کہ نہیں دیے؟ آپ جانتے ہیں ایک غریب مسکین ہے، اس کے شادی کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کی مدد کیے کہ نہیں کیے؟ آپ جانتے ہیں ایک بندہ پریشان ہے، رزق کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں، آپ اس کی کتنی مدد کیے؟ امام تو اپنا جواب دے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کتنا کیے ہیں؟ آج سب لڑائی ہے کرسی لے کر کے، سب لڑائی کرسی لے کر کے. کیا ہے بھائی؟ ابھی ہم ذمہ داری نہیں نبھائیں گے، ابھی ہم کسی کا ساتھ احسان نہیں کریں گے، ابھی جو ہے کوئی کام نہیں کریں گے، کب ہم کو جیتا دو تب کریں گے. یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش عن رعیتہ. سنو، وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے، کیسا بھی ذمہ دار ہو، کیسا بھی ذمہ دار، کہتے ہیں وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری سے نوازا ہے، لیکن وہ بندہ جو ہے اس حالت میں موت مارتا ہے کہ اپنے کوئی بھی کسی رعیت کو، اپنے کوئی بھی ذمہ داری کو اچھے سے نہیں نبھایا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا؟ حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے. اب سوچئے آپ کہاں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک دوسرے حدیث میں یہی کہتے ہیں، کوئی امیر ہے بندہ وَلَمْ يَجْهَدْ وَلَمْ يَنْصَحْ، کوشش بھی نہیں کرتا ہے اور کیا ہے، نصیحت بھی نہیں کرتا ہے. اپنے جو ذمہ دار میں اس کے لوگ ہیں، ذمہ داری میں جو اس کے لوگ ہیں، نہ ہی ان کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے اور نہ ہی ان کو نصیحت کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو روایت میں کہتے لم يدخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا. دوسری روایت میں کہتے لم یجد رائحۃ الجنہ، وہ بندہ جو ہے جنت میں جانے کی بات تو دور کی بات ہے، لم یجد رائحۃ الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. کتنی بڑی بات بولے، کتنی بڑی بات بولے. جنت جانا تو دور کی بات ہے،
جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. وَإِنَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 500 عام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کیے, سنو جنت کی خوشبو ایسی ہے نا کہ اگر کوئی 500 سال اگر دور بھی ہو تو اس کو خوشبو مل جاتی ہے. لیکن یہ بد نصیب بندہ اتنا جہنم میں دور پھینکا جائے گا, کہتے ہیں کہ جنت کی خوشبو بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی. کتنی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے کیسے ذمہ داری کو نبھانے کی تلقین کرتے تھے, اور اگر کوئی کمزور ہے جو نہیں نبھا سکتا ہے اس کو پہلے ہی یہ کر دیتے تھے, پہلے ہی تنبیہ دے دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی ابو ذر کو کہتے ہیں, یا ابا ذر اراک ضعیفا, اے ابو ذر کیا ہے میں تمہیں کمزور دیکھتا ہوں, تم جو ہے کیا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے تم کو کمزور دیکھتا ہوں, تم ذمہ داری نہیں نبھا سکتے ہو, تو کیا ہے سنو, فلا تأمرین بین اثنین, کیا ہے دو کے بیچ میں کبھی امیر نہیں بننا, کسی دو کے بیچ میں امیر نہیں بننا, کسی دو کا ذمہ دار کبھی نہیں بننا. اور یہ بھی فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سنو وَإِنَّهَا امانہ, یہ جو ہے امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ ذمہ داری جو ہے امانت ہے. اور کیا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسْرَةٌ وَنَدَامَةٌ, اور سنو اور اگر قیامت کے دن اگر اس کو نہیں نبھاتے تو قیامت کے دن جو ہے تمہارے لیے ندامت ہی ندامت ہوگی, افسوس کی بات ہوگی کہ تم نبی کے صحابی ہو, سب کچھ کیے ہو, اچھے اچھے عمل کیے ہو, پھر بھی کہاں جا رہے ہو, جہنم میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم, سنیے مدعم نام تھا نبی کا خادم. کیسا بھی گروپ کے لوگ بیان بھی کرتے, جو نبی کا خادم بن جائے اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. وہ خادم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے, ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سواری تیار کر رہا تھا, سواری تیار کرتے ہوئے دشمن کا ایک تیر آ کر کے اس کے سر میں لگ جاتا ہے, وہیں مر جاتا ہے. صحابی لوگ بڑے خوش ہیں, ہنی اللہ الجنہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت مبارک ہو. نبی کا خادم تھا, جنت اس کو مبارک ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کلا, کبھی نہیں ایسا نہیں بولو کہ جنت اس کو مبارک ہو. کیوں؟ کہتے سنو وہ کیا کیا تھا معلوم ہے, ان الشملۃ التی اخذها یوم خیبر قبل ان تقسم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے خیبر کے موقع میں کیا ہے, ایک چادر لے لیا, مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ایک چادر لے لیا. اس کے وجہ سے جو ہے کیا ہے, اسی چادر کو جہنم کے آگ میں اللہ تعالیٰ جلا کر کے اس کو عذاب دے رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اتنے بڑے لوگ اگر گناہ کرے تو کیا ہے, جہنم میں جائے, جہنم میں جلے. اور آج ہم لوگ ذمہ داری سے بھاگے, ہم لوگ کہے خیانت کرے, ہم لوگ کسی کا مال مار لے تو کوئی بات نہیں, سب کو حساب دینا ہے. آپ غریبوں کا پیسہ کھاتے, فقیروں کا پیسہ کھاتے, سب کو کب کا جو ہے حساب ہونا ہے. اور یہاں ختم نہیں ہوتا. اور آگے چلیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تھا کیا ہے, کوئی چادر لے لیا ایک. آگے چلیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے بارے میں بتا دیے, من اخذ شبرن, کیا ہے کوئی بندہ ایک ہاتھ زمین, کتنا, ایک ہاتھ زمین بھی اگر کسی کا ظلم کر کے لے لیتا ہے, ہتھیار لیتا ہے, مار لیتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں توفیق علیہ 70 اردین, کیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے سر میں قیامت کے دن کیا ہے 70 اردین, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے جتنے نیچے زمینیں ہیں 7 زمین جو ہے اس کے یہ جو ہے سر میں رکھ دیں گے. کیوں؟
یہ بندہ خیانت کیا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے الا الفین احدکم، کیا ہے کوئی مجھ سے قیامت کے دن بندہ نہیں ملے یجیء یوم القیامہ وعلی رقبتہ شاۃ لہا غثاء، کیا ہے کوئی بندہ میرے پاس قیامت کے دن نہیں آئے اور اس کے کیا ہے کندھے میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایک بکری کو چپکا دے. کیوں چپکایا ہے بھائی؟ کیونکہ یہ جو ہے بکری کو جو ہے ایک غائب کر دیا، اور وہ بکری جو ہے چلاتی ہے لہا غثاء، وہ بکری بھی جو ہے اپنی آواز نکال کر کے چلا کر کے کہتی ہے یہ بندہ کیا ہے خیانت کیا تھا. وعلی رغبتہ فرس وعلیہ حمحمہ، یا کیا ہے کسی گھوڑے کو چرایا تھا تو اس کے سر میں اللہ تعالیٰ گھوڑے کو بیٹھا دیں گے اور وہ بھی جو ہے پکارے گا یہ بندہ خیانت کیا تھا. اور آئے گا کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے مجھے جو ہے آپ کیا ہے میری بخشش کروا دیجئے، آپ سارے لوگوں کو جو ہے شفاعت کروا دیے، میری بھی شفاعت کرا دیجئے. اغثنی یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے میری مدد کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کیا لا املک لک من اللہ شیئا، آج کے دن کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے ہیں. اب لگتک کیا ہے دنیا میں ہم تم کو بتا دیے تھے کہ اس کا کتنا بھیانک انجام ہے. کتنی بڑی بات ہے، خیانت کرتے ہو قیامت کے دن پکڑو گے، قیامت کے دن پکڑو گے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حدیث میں فرماتے بھی ہے سنو کیا ہے تم میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے امیر بنایا، اذا استعمل احدکم، کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذمہ دار بنایا ہے اور کیا ہے فکتم مخیتاً، صرف ایک سوئی چھپا لیا، اپنے پاس صرف سوئی رکھ لیا، بس کتنا ہے بھائی ایک سوئی ہے. کہتے قیامت کے دن وہ سوئی بھی لے کر کے آئے گا، قیامت کے دن وہ سوئی بھی لے کر کے آئے گا. یہی سننا تھا. نبی کے ایک صحابی اٹھے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے آپ نے مجھے وہاں کا قبیلے کا جو ہے یہ بنایا تھا، ہم جو ہے ابھی ریزائن کرتے ہیں. نہیں ہوگا بھائی، اتنی بڑی ذمہ داری نہیں نبھا سکتے. آج جماعت میں کتنی خیانت کرتے ہیں، پکڑ نہیں ہوگی، سب کی پکڑ ہے، سب کی پکڑ ہے. اور یہ تو بندے لوگ وہ اچھا عبداللہ ابن عمر کیا ہے ایک بار راستہ سے جا رہے تھے، ایک راہی کو دیکھتے ہیں، چرواہا کو دیکھتے ہیں، کیا ہے وہ ایک بنجر زمین میں اپنی بکریوں کو لے کر کے چرا رہا ہے. بنجر زمین میں کیا ملے گا بھائی؟ کہتے ہیں سنو اے راہی سنو، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ الا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کوئی جو ہے اس کی ذمہ داری کو بارے میں پوچھا جائے گا. تم اس بنجر زمین میں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اس زمین میں جہاں جو ہے تم اچھے سے ان لوگوں کو چرا سکو، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا. یہی عبداللہ ابن عمر کیا ہے ایک بار ایک بندے کے پاس گئے، غلام تھا بندہ، گئے اس کے پاس، اس کا امتحان لے رہے ہیں. امتحان لے رہے، کیسا امتحان؟ امتحان لے رہے کیا ہے اس غلام سے کہتے ہیں تمہارے پاس اتنی بکریاں ہیں، اتنی بکریاں ہیں، اس میں سے ایک بکری دے دو. کہتے ہیں اگر کیا ہے مالک پوچھے گا تو کیا کہیں گے؟ مالک پوچھے گا تو کیا کہیں گے؟ تو کہہ دینا اکلہ الذئب، کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا اور اس کو کھا لیا. اور ہم جو ہیں کیا ہے فری میں نہیں لے رہے تم سے، اس کا ڈبل پیسہ لے کر کے دے رہے. آج کتنے لوگ بک جاتے ہیں نا، کتنے لوگ بک جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، پکڑ ہوگی، بہت پکڑ ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے نہیں جڑا ہے، مخلوق کے حقوق سے جڑا ہوا. کہتے ہیں کہ کہہ دینا کہ جاؤ، وہ ایک بھیڑیا آیا تھا کھا لیا ایک کو،
کہتے ہیں سنو فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہم کہہ دیں گے کہ بھیڑیا آیا تھا، لیکن یہ اللہ جو ہے جو سب کو دیکھ رہا، وہ تو جانتا ہے نا کہ 4 پیر والا بھیڑیا تھا یا 2 پیر والا بھیڑیا تھا۔ اللہ تو جانتا ہے نا کون آ کر کے لے کر کے گیا ہے، تو اس کو کیا جواب دو گے؟ عبداللہ ابن عمر اس کی امانت داری کو سنے، کہتے ہیں کیا اس کے مالک کے پاس گئے، اس کو خریدے اور اس کو آزاد کر دیے۔ تم جیسا آدمی جو ہے غلام بننے کے لائق نہیں ہے، اتنا امانت دار۔ کیسے وہ لوگ تھے، امانت داری۔ اور امانت داری کے بارے میں ہمیشہ حدیث سنتے رہتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن کیا ہے، کوئی سایہ نہیں رہے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے۔ اور اس میں سے 7 لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے، کون ہیں؟ کہتے ہیں امام عادل، وہ امام جو عدل و انصاف، وہ ذمہ دار جو عدل و انصاف کرنے والا ہے، جو خیانت نہیں کرتا کبھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا سنو ان المقسطین لہم منابر یوم القیامہ، کیا ہے، جو عدل و انصاف کرنے والے ہیں، اپنے ذمہ داری کو اچھے سے نبھانے والے ہیں، کیا ہیں، لہم منابر من نور، قیامت کے دن ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اسٹیج لگائے گا، ممبریں لگائے گا، اور وہ بھی نور سے سب کوئی دیکھیں گے۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ جو ہے عدل و انصاف کرنے والے ہیں، یہ لوگ اپنے ذمہ داری میں خیانت نہیں کرتے تھے، یہ لوگ اپنے ذمہ داری کو اچھے سے نبھایا کرتے تھے، اور وہ بھی کہاں، کہتے ہیں عن یمین الرحمن، اللہ تعالیٰ کے جو ہے دائنے میں بیٹھ کر کے رہیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اگر اس حق کو، اس ذمہ داری کو اچھے سے نبھاتے ہیں، لیکن اس ذمہ داری کو اگر اچھے سے نہیں نبھاتے تو قیامت کے دن بہت پکڑ ہونے والی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں جو ہے اچھے سے اپنے ذمہ داریوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ رب ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے ان کو جو ہے اچھے سے نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ رب اگر کچھ کوتاہی ہو جائے، سب اللہ تعالیٰ گنہگار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما، رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رب ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، رب جو بھی مسلمان بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، رب جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، رب جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانیوں کو دور فرما، رب جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، رب مسلمانوں کی حفاظت فرما، رب مسلمانوں کی حفاظت فرما، رب جو قرض میں مبتلا ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، رب جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، رب ہمارے عزت آبرو کی حفاظت فرما، رب ہمارے اہل و عیال میں برکت عطا فرما، ہمارے مال و دولت میں برکت عطا فرما، رب ہم لوگوں کو جو ہے جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی محمد۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ایک قصہ جو امام طبری رحمہ اللہ عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ نقل کرتے ہیں، اس کو سنا کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ ہم لوگ جانتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کو، جو خلیفہ تھے اور امیر المؤمنین کہا جاتا ہے، اور ان کے خلافت میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بے عدلی نہیں تھی، بے انصافی نہیں تھی۔ ایک بار کیا ہے، عمر رضی اللہ عنہ نکلتے ہیں رات کو، کیوں؟ یہ جو ذمہ داری ہم کو اللہ تعالیٰ دیے ہے، یہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ ہم کو دیے ہیں،
یہ صحیح سے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, ہم نبھا رہے کہ نہیں نبھا رہے, اس کو ہم دیکھیں گے. نکل گئے. جب نکلے تو دیکھتے ہیں مدینہ میں سارے گھر جو ہے چراغیں بند ہیں, سب سو کر کے. آگے بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں ایک گھر جس میں ابھی تک جو ہے چراغ بند نہیں ہوئی ہے. تھوڑے سے پاس میں جاتے ہیں, جا کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے اور اس کے کچھ بچے ہیں, اور بچے لوگ رو رہے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ جو ہے سلام کرتے ہیں, السلام علیکم یا اہل الدوم. وہ عورت جواب دیتی ہے اور پوچھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہ کیا ہوا, بچے لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں الصبیان یتواغون من الجوع, کہ یہ جو بچے ہیں وہ لوگ بھوک کے وجہ سے رو رہے ہیں, اور ہم جو ہے ایک ہڑیا میں پانی چڑھا کر کے رکھ دیے ان لوگوں کو دلاسا دینے کے لیے کہ کھانا ہو رہا ہے, رک جاؤ. اسی کا ویسے کر کے ہم چاہتے کہ یہ لوگ سو جائیں. تو پوچھتے ہیں کہ امیر المؤمنین عمر کو تمہاری حالت کے بارے میں نہیں معلوم؟ کہتے ہیں واللہ بیننا و بین عمر, اللہ تعالی ہمارے اور عمر کے بیچ فیصلہ کرنے والا ہے. یتولا امرنا ویغفل عنا, وہ بندہ کیا ہے, اللہ تعالی ہم لوگوں کو ذمہ داری دیے ہے اس کو, اور ہم لوگوں سے غافل ہو کر کے وہ دیکھو جی رہا ہے. اتنا ہی کہنا تھا. عمر رضی اللہ عنہ دوڑے, ان کے غلام ساتھ میں ہیں, کہتے ہیں دوڑے وہیں سے, وہ خود دوڑے اور گئے بیت المال سے جو ان کو ملا لے کر کے آ گئے. لے کر کے آ رہے ہیں, ان کے غلام کہتے ہیں اسلم یا امیر المؤمنین ہم کو دیجیے, ہم آپ کے غلام ہیں, ہم آپ کا لے جاتے ہیں سامان. کہتے سنو انت تحمل وزری یوم القیامہ, آج تو یہ سامان میرا لے کر کے چلے جاؤ گے, قیامت کے دن میرے گناہ بھی لے کر کے جاؤ گے کیا؟ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے, ہم جا کر کے نبھائیں گے اس کو. جا کر کے دیتے ہیں. وہ عورت کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے. کہتے انت اولا بعمر, کہتے کیا ہے تم زیادہ حقدار ہو کہ تم کو امیر المؤمنین بنایا جائے, خلیفہ بنایا جائے. عمر سے زیادہ حقدار تم ہو. اور وہ بندی جانتی نہیں ہے کون ہے یہ عمر ہے. عمر رضی اللہ عنہ کچھ نہیں بولے, کہتے کیا ہے قولی خیرا, اچھی بات بولو, اچھی امید رکھو, یہ بول کر کے نکل گئے. یہ لوگ ایسے تھے جو اپنی ذمہ داری کو سمجھتے تھے, اپنی ذمہ داری کو نبھاتے تھے. اور آج ہم لوگ ایسے ہیں کہ اپنی ذمہ داری سے بالکل ہاتھ دھو گئے. کوئی باپ ہے تو اپنے بچوں کی ذمہ داری سے ہاتھ دھویا ہوا, ماں ہے تو اپنے بچوں کی ذمہ داری سے, اپنے گھر کی ذمہ داری سے ہاتھ دھو کر کے, بیٹا ہے تو اپنے باپ ماں کے جو حقوق ہے اس سے جو ہے ہاتھ دھو کر کے بیٹھا ہوا ہے. جاتا ہے پڑھنے کے نام لے کر کے, پڑھتا لکھتا نہیں ہے. جاتا ہے کالج کے نام سے کہیں اور, کسی اور ہی کالج میں جاتا ہے, کہیں اور ہی گھوم رہا ہے. ہر جگہ حساب ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو یہ امانت دیے ہے, یہ امانت کو کیسے نبھاتے ہیں اب آپ جانیے. اگر اس امانت کو صحیح سے نبھاتے ہیں کامیاب ہے, اور اگر اس امانت کو صحیح سے نہیں نبھاتے تو اللہ تعالیٰ کے پکڑ کے لیے تیار ہو جائیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.